أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत القصص आयत नंबर 39 to 46। आप आज के लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا
مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر اور تکبر کیا کس نے تکبر کیا فرعون نے کب تکبر کیا جب اس نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیونکہ ہم یہ پیچھے سے قصہ پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کیسے اس نے تکذیب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوا اس نے یعنی کہ صرف فرعون نے ہی تکبر نہیں کیا وجنودہ اور اس کے لشکروں نے بھی تکبر کیا فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے وظنوا اور سمجھا انہوں نے انہم کہ بے شک وہ الینا ہماری طرف لا نہیں یرجعون لوٹائے جائیں گے تو تکبر انسان کب کرتا ہے جب اس کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا جب اس کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ اس نے اپنے ہر عمل کا جواب اپنے رب کو دینا ہے اور تکبر در حقیقت کیا چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا تو فرعون کے اندر اور اس کی قوم کے اندر کیا عادت تھی وہ کیا سمجھتے تھے فرعون خود کو بڑا سمجھتے تھے اور قوم فرعون اور بنی اسرائیل کو حقیر سمجھتے تھے تکبر کی روش اختیار کی پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام حق آ گیا پیغمبر آ گئے تو ازراہ تکبر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا دیا اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور زمین پہ فساد کیا گیا اور ظلم کیا گیا ناحق ظلم کیا گیا کیوں کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے فَأَخَذْنَاهُ بس پکڑ لیا ہم نے اس کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو بھی فَنَبَذْنَاهُمْ پھر ڈال دیا ہم نے ان کو فی الجم پانی میں تو ان کے تکبر کا کیا صلہ ان کو ملا اور ان کا تکبر کس انجام کار کو پہنچا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا سمندر میں فانظر تو دیکھ لیجئے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الظالمین ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا
اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ یہی انجام ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے ان کو، کن کو؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے فرعون کو اور فرعون کے لشکروں کو۔ ائمتاً، پیشوا، یدعونا، وہ بلاتے تھے، الی النار، آگ کی طرف۔ تو قیامت کے دن فرعون اپنے تمام جو اس کے پیروکار تھے ان کو لے کر اپنے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھنڈا پکڑائیں گے، وہ اس جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہوگا، اور اس کی پیشوائی میں جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، جو اس کے فالوورز تھے، جو اس کے طریقے پر چلنے والے تھے، وہ سب، ان سب کو لے کر گھسیٹ کر وہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، خود بھی جو وہاں پہ جلے گا، اور اس کے پیروکار، اس کے فالوورز، اس کے چاہنے والے، اس کے طریقے کو فالو کرنے والے، وہ سارے بھی اس کے ساتھ ہی دوزخ میں جائیں گے۔ وَيَوْمَ، اور قیامت کے دن، لا، نہیں، يُنصَرُونَ، وہ مدد دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے، فی ہادی، فی میں، ہادی اس، یعنی کہ فی ہادی، ہی دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، لعنتاً، لعنت، اور یہ کیسی لعنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لگائی؟ ایک تو وہ سب سے پہلی جو لعنت تھی وہ کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ وہ دنیا کے لیے باعث عبرت بن جائے، وہ شخص جس نے تکبر کی روش اختیار کی۔ پھر اس کے بعد جو اس کے تہذیب تھی، جو اس کا نظام تھا، جو اس کا طور طریقہ تھا، جو اس کی نسل تھی، وہ سب تباہ و برباد ہوگی۔ آج اس کا کوئی، اس کی سویلائزیشن کا نام و نشان نہیں ملتا، یا اس کے اوپر کوئی پیروکار نہیں ہے۔ وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، ہم وہ، من المقبوحین، بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو، اہلکنا، ما، اس کے کہ اہلکنا، ہلاک کر دی ہم نے، القرون، نسلیں، اولا، پہلی، بصائر، بصیرت، للناسی، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ یہ تذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد، یعنی کہ قوم فرعون کے ہلاک ہو جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات عطا کی، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما، اور نہیں، کنتا، تھے آپ، بجانب الغربی، جانب غربی، یعنی کہ طور کے غرب کی جانب، مغرب کی جانب، اذ قضینا، جب فیصلہ کیا، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الامر، ایک حکم کا، وما، اور نہ ہی، کنتا، تھے آپ، من الشاہدین، گواہوں میں سے، وما کنتا بجانب الغربی، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور وہ کیا دلائل ہیں کہ یہ جو قصہ موسیٰ سنایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی بیان کی گئی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں موجود نہیں تھے، کوہ طور پہ موجود نہیں تھے جب یہ سب کچھ واقعہ پیش آ رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کو اللہ رب العزت بذریعہ وحی یہ سب کچھ بتاتے ہیں، یا آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔
वलाकिन्ना और लेकिन, अंशअना पैदा की हमने, कुरूनन उम्मतें, फततावला फिर तवील हो गई, अलैहिम इन पर, अल उमर मुद्दत, वमा और ना, कुंता थे आप, सावियन रहने वाले, फी अहल मदियन अहल मदियन में, ततलू के पढ़ते, अलैहिम इन पर, आयातिना हमारी आयात, वलाकिन लेकिन, कुन्ना थे हम, मुरसिलीन रसूल भेजने वाले, लेकिन हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कई उम्मतों को पैदा किया और उन पर भी तवील मुद्दत गुजर गई। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के बाद जो तज़किरे कुरान मजीद में मिलते हैं, उसमें हज़रत दाऊद का किस्सा मिलता है, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का किस्सा मिलता है, अहले मदियन के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो ये जितने भी किस्से हम पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद नहीं थे। इन सबको मुख्तलिफ कौमों इलाकों की तरफ भेजने वाला कौन था? वो हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की थी, जो अपने पैगाम को अपने पैगम्बरों के जरिए से लोगों तक पहुंचाते, ताकि एक दलील और हुज्जत को कायम कर दिया जाए कि अल्लाह की तरफ से डरावे सुनाने वाले और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले मौजूद थे, और उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से सरंजाम दिया। तकजीब इनके अपने दिलों के अंदर थी, और उन्होंने अल्लाह ताला की तालीमात की तकजीब की, अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगम्बरों को झुटलाया। जिस तरह अहले मक्का आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब कर रहे हैं। वमा और ना, कुंता थे आप, बिजानिब जानिब अलगरब अतूरी तूर के, इज जब नादईना आवाज दी हमने, वलाकिन लेकिन, रहमतन रहमत, मिर रब्बी का आपके रब की, लितुनज़िरा ताकि आप खबरदार करें, कौमन लोगों को, माँ नहीं अताहुम आया जिनके पास, मिन नज़ीरिन कोई खबरदार करने वाला, मिन कबली का आपसे पहले, लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत पकड़े। यहाँ पर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि जब अल्लाह ताला तूर के मुकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम हुए, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वहां की सारी खबरें पहुंचाने वाले आप तक आपका परवरदिगार है, या आपके परवरदिगार की आपके ऊपर रहमत है, कमाल रहमत है, जिसने आपको ये सारी बातें बताई हैं। और ये बातें इस बात पर दलालत करती हैं कि ये कौन है जो इतने पुराने वक्तों की बातें, इतने अरसा पहले गुजर जाने वाली बातें मनो आन आपको बता रहे हैं कि किस कौम के अंदर क्या पेश आया, उनके क्या अतवार थे, क्या तरीके थे, किस तरह उन्हें अल्लाह ताला की तकजीब की, अल्लाह ताला की तालीमात की तकजीब की, जुल्म और ज्यादती और तकब्बुर की रविश इख्तियार की, और उनको अल्लाह ताला ने अजाब से दो चार किया। तो ये सारे डरावे जो ये खबरदार करने के लिए जो आपको बताए जाते हैं, ये आपके रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बताए जाते हैं। और किस के लिए बताए जाते हैं? अहले मक्का जो पहले मुखातिब है, और उसके बाद तमाम आलमीन के लिए जो बाद में आने वाले लोग हैं, ताकि आप जो खबरदार कर रहे हैं इनको, जो आप इनको डरा रहे हैं, इससे वो लोग नसीहत हासिल करें जो नसीहत हासिल करने वाले हैं। वलाउला और अगर ना, अन ये कि होता कि अन के तुसीबहुम पहुंचे उनको, मुसीबत उन कोई मुसीबत, बिमा बसबब उसके जो कद्दमत आगे भेजा, ऐदीहिम उनके दोनों हाथों ने, फयकूलू तो कहने लगे, रब्बना ए हमारे रब, लाउला अरसलता लना तो तूने क्यों नहीं भेजा हमारी तरफ, रसूलन कोई रसूल। तो इंशाल्लाह ये आने वाले अस्पाक में इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक को पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको हमेशा याद रखने और दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।